اچھا، اختتام پر میڈیا کو بریف کیا جائے گا۔ فیصل حکیم یہ بتائیے گا کہ آج کے دن امید کی جا رہی ہے کہ مذاکرات کا آج ہی اختتام ہو جائے گا، یہ طوالت اختیار کر سکتے ہیں، یا یہ جو مہمان آ رہے ہیں پاکستان، خاص طور سے ایران کے وزیر خارجہ اور ساتھ ہی ساتھ امریکی نائب صدر، یہ کتنا عرصہ قائم کریں گے؟ کچھ علم ہو سکا؟ دیکھیں فی الوقت تو یہ بتایا گیا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان اسلام آباد میں ہوں گے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ آج کے دن میں ہی ایک ہی سیشن ہو سکتا ہے کہ یہ کل تک ایکسٹینڈ بھی کر دیے جائے، لیکن فی الوقت ابھی جو ہے وہ یہ سارا کچھ پیش رفت کے حوالے سے دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ جو دونوں ممالک کے حکام ہیں ان کی پاکستانی قیادت سے بھی میٹنگز ہونی ہے، تو پیش رفت کا امکان ضرور ہے۔ قیاس بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے سیشن میں ہی کوئی بڑی پیش رفت دیکھنے میں آ سکے، لیکن فی الوقت کیونکہ ابھی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، امریکی وفد کی آمد کا انتظار بھی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 گھنٹوں میں جو ہے وہ پاکستان پہنچ جائے گا، تو اس کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکے گی کہ مذاکرات میں کس حد تک پیش رفت ممکن ہے۔ اچھا، امریکی وفد جو ہے وہ پہنچنے والا ہے، جے ڈی وینس اور دیگر افراد کے ساتھ، جو اسٹیو وٹکاف اور جیریڈ کوشنر بھی ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آج جب مذاکرات ہوں گے تو کیا معاونت بھی ہوگی کسی اور ملک کی، یا صرف پاکستان اس میں ایز اے میڈیٹر بیٹھے گا اور دونوں جو ٹیمیں ہیں، دونوں فریق ہیں، وہ آپس میں ڈسکشن کریں گے؟ اب تک کی جو معلومات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق پاکستان ہی جو ہے وہ بطور میڈیٹر بیٹھے گا۔ وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف اور جو وزیر خارجہ ہیں وہ موجود ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں وفود ہیں وہ مذاکرات کا حصہ ہوں گے، اور ان مذاکرات میں جو مستقل جنگ بندی ہے اس حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے بعد ہی کوئی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ سکے گی۔ فیصل حکیم، مجموعی طور پر بتائیے گا کہ جنگ بندی کے لیے جو پاکستان نے اقدامات کیے وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ اس وقت تمام تر ممالک اس بات پر متفق ہیں کہ اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے تو دنیا میں امن آئے گا۔ یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو تمام تر ممالک ہیں، خاص طور سے اگر ترکیہ، مصر، خلیجی ممالک جو ہیں، ان میں کون کون سے جو ممالک ہیں وہ لوپ میں ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل کے حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنی جائے گی؟ کچھ علم ہو سکا؟ دیکھیں پاکستان کو جو ہے وہ پوری دنیا کی جتنی بھی بڑی طاقتیں ہیں ان کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، پاکستان روس کے ساتھ بھی بالواسطہ اور بلا واسطہ رابطے میں ہے، مشرق وسطیٰ کے تمام ممالک کے ساتھ پاکستان کا رابطہ ہے۔ ایرانی اور امریکی قیادت کے ساتھ بھی یہ ممکن ہی تب ہوا کہ پاکستان براہ راست راستے میں تھا۔ ترکی اور مصر نے پاکستان کے ساتھ مل کر قیام امن کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی ہیں، تو وہ بھی لوپ میں ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دیگر ممالک جن میں برطانیہ ہے، فرانس ہے، جرمنی، آسٹریا، یورپی یونین جتنی بھی ہے وہ مسلسل پاکستان کے رابطے میں، اور پوری دنیا کی امید جو ہے وہ اس وقت پاکستان سے لگی ہوئی ہے۔ جو اسلام آباد ہے وہ ایک نیا بین الاقوامی سفارتی مرکز بن کر ابھر رہا ہے، اور دنیا یہ توقع کر رہی ہے کہ عارضی جنگ بندی بھی پاکستان نے جو ہے وہ ممکن بنائی ہے، تو مستقل جنگ بندی کے حوالے سے بھی پاکستان کی کوششیں جو ہیں وہ بارآور ثابت ہوں گی، اور نہ صرف بارآور ثابت ہوں گی بلکہ ایک جو مستحکم امن ہے اس حوالے سے جو مشرق وسطیٰ ہے وہ بھی آگے بڑھے گا، اور دنیا میں بھی دیرپا امن کی بنیاد رکھی جا سکے۔ بالکل، پاکستان اس مرکز نگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے، شاید کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا، لیکن پاکستان کی جو سول ملٹری تعلقات ہیں وہ دنیا کے سامنے اس وقت ایک آئینے کے طور پر دکھائی دے رہے ہیں، جہاں پر پاکستان وہ کردار ادا کر رہا ہے جو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ فیصل یہ بتائیے گا، اس وقت مجموعی صورتحال یہ ہے کہ آج مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لائن ہوگی یا نہیں ہوگی کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا، لیکن جو نکات تھے جو پہلے امریکہ کی جانب سے دیے گئے تھے اس کے ریورس کے اندر 5 نکات ایران کی جانب سے دیے گئے تھے، کیا وہ نکات کے اوپر ڈسکشن ہوگا یا پھر کچھ علیحدہ سے کچھ اسٹریٹجیز اور پلاننگ لے کے آ رہے ہیں یہ دونوں فریق؟ دیکھیں اسٹریٹجیز اور پلاننگ کے حوالے سے نہ تو ایران جو ہے وہ پہلے بتائے گا، نہ امریکہ پہلے بتائے گا۔ جو مذاکرات ہیں وہ انہی نکات کے مطابق ہوں گے، انہی نکات میں کس حد تک دونوں طرف سے لچک سامنے آتی ہے اور کس حد تک پاکستان جو ہے وہ دونوں کو جو ہے قائل کر کے ایک مزید جو ہے دیرپا امن کی بنیاد رکھ سکتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اور اس حوالے سے ایران کی طرف سے بھی جارحانہ جو بیانات ہیں وہ سامنے آتے رہے، اور امریکہ کی طرف سے بھی جارحانہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی بھی فریق یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی کمزور ایک باڈی لینگویج کے ساتھ ان مذاکرات میں جائے، تو اس لیے دونوں جو ہے ان کی طرف سے جارحانہ بیانات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں، ان کی طرف سے جو یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ مضبوط سے مضبوط طریقے سے اپنے آپ کو ان
مذاکرات کی ٹیبل پر لے جایا جائے تاکہ اپنی زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں اپنے زیادہ سے زیادہ نکات جو ہیں وہ منوائے جا سکیں. تو اب دیکھتے ہیں دونوں طرف سے جو بیانات ہیں اور جس حد تک دونوں طرف سے سنجیدگی بھی نظر آتی ہے, کس حد تک لچک کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور کتنی جلدی یہ مذاکرات جو ہیں وہ دیرپا امن کی بنیاد رکھنے کے قابل بنتے ہیں. فیصل, یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, اس وقت یہ دو ٹیمیں آ رہی ہیں, ایک جانب باقر قالیباف اور عباس عراقچی, تو دوسری جانب وٹکاف ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جے ڈی وینس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امریکی صدر کے جو داماد ہیں کشنر بھی موجود ہیں. یہ بتائیے گا ان دونوں ٹیموں کو کتنے اختیارات تفویض کیے گئے ہیں؟ کیا امید کی جائے یہ دونوں ڈیسیزن میکر ہیں یا پھر آج مذاکرات کے جو جتنے بھی نکات ہیں وہ جا کر اپنے اپنے ملکوں میں دیں گے یا پھر ان سے بات چیت کریں گے یا پھر وہیں بیٹھے بیٹھے ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ اس کو فائنلائز کیا جا سکے؟ دیکھیں, پوری دنیا کی امیدیں ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے, اور اب سے تقریباً 4 گھنٹے پہلے جو امریکی صدر نے گفتگو کی تھی انہوں نے بھی بڑے واضح طور پر کہا تھا کہ انہوں نے ایک اچھی ٹیم جو ہے وہ مذاکرات کے لیے بھیجی ہے, اور یہ اچھی ٹیم جو ہے ظاہر اختیارات کے ساتھ آ رہی ہے. امریکی نائب صدر جو ہے وہ امریکہ کی نمائندگی کریں گے. ادھر سے ایرانی اسپیکر اور ایرانی وزیر خارجہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک بات کی جاتی ہے کہ ایران میں IGRC جو ہے وہ اپنا ایک موقف رکھتی ہے اور اصلاح پسند جو گروپ ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں ان کا اپنا ایک موقف ہے. تو یہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا کہ یہ جو ایرانی وفد آ رہا ہے یہ بھی ان تمام چیزوں کی نمائندگی کر رہا ہے. جو ایرانی اسپیکر ہیں محمد باقر قالیباف, وہ IGRC کے کمانڈر بھی رہے ہیں اور اس وقت ایران کی اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں, اور دوسری طرف جو عباس عراقچی ہیں وہ وزیر خارجہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس اصلاح گروپ کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں. تو یہ مکمل طور پر ایک دونوں طرف سے متوازن اور جامع قسم کے جو وفود ہیں وہ آ رہے ہیں. تو یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جو پیش رفت ہوگی وہ بھی مثبت ہوگی اور اس کو دونوں حکومتوں کی مکمل حمایت حاصل ہے, اور یہ جو دونوں طرف سے وفود آ رہے ہیں مکمل اختیارات کے ساتھ مذاکرات میں آ رہے ہیں. اچھا, یہ جو عباس عراقچی ہیں وہ بہت ہی ایگریسو اور بڑا ایکٹیو رول پلے کیا ہے انہوں نے اس تمام تر جنگ میں, مذاکرات بھی کی, سفارتکاری بھی کی, ساتھ ہی ساتھ تمام تر دیگر ممالک کو لوپ میں بھی لیا. عباس عراقچی کے حوالے سے بتائیے گا کہ ایران میں اس وقت جو موجودہ رجیم ہے, خاص طور سے اگر مجتبیٰ خامنہئی کی بات کی جائے تو وہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کا جو کردار ہے ابھی وہ کتنا اہمیت کا حامل ہے اس وقت ایران میں؟ دیکھیں, وہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ ایرانی سپریم لیڈر ہیں اور ظاہر ہے ان کا کردار جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ایران کی پالیسی جو ہیں وہ ان کی ہدایت کے مطابق بنتی ہے, تو ان کو بالکل ایک گرفت ہے اور وہ ایک پوری طرح سے جو ایرانی نظام ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں. ان کو نہ تو نظر انداز کیا جا سکتا اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کے جو ایک حکم ہے اس کے بغیر یہ مذاکرات ممکن ہوئے ہیں اور نہ ہی ان کے بغیر یہ کوئی عدمی فیصلہ ہو سکے گا. نہیں, ظاہر سی بات ہے مجتبیٰ خامنہئی کے بغیر تو نہیں. میں عباس عراقچی کا معلوم کرتا تھا. ساتھ ہی یہ بتائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ امید جو یہ ہے اور جو پاکستان کی کوششیں ہیں تو مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, کسی ایک نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں. اس کے بعد جو اصل مدعا آتا ہے وہ خلیجی ممالک سے ایران کے تعلقات کا ہے, جو گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا بہت بری طرح خراب ہوئے ہیں اور ایک وقت میں ایران اور خلیجی ممالک آپس میں بیٹھ بھی گئے تھے, لیکن اس کے بعد اس جنگ نے سب کچھ ادھر ادھر کر دیا. یہ بتائیے گا کیا اس حوالے سے بھی پاکستان اپنا کلیدی کردار ادا کرے گا ان تمام تر ممالک جو سعودی عرب ہیں, قطر ہے, UAE ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کو, ان کی بھی آپس میں سٹنگ کرانے کے لیے پاکستان کو انیشیٹ لینے کے حق میں ہے؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اب بھی وقت سے پہلے جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی, لیکن پاکستان کا کردار اس پوری جنگ میں ایسا ہی رہا ہے کہ مسلم ممالک آمنے سامنے نہ آئے, اور آپ نے جو سعودی عرب کی طرف سے, بحرین کی طرف سے, قطر کی طرف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ دیکھا, اس میں جو مین رول تھا وہ پاکستان کا تھا کہ پاکستان نے مسلم ممالک کو آمنے سامنے آنے سے, ان میں تناؤ بڑھنے سے روکے رکھا. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سعودی وزیر خزانہ ہے وہ بھی گزشتہ رات سے پاکستان میں موجود ہیں, ان کی وزیر اعظم سے بھی ملاقات ہو چکی ہے, پاکستانی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور جہاں تک بات ہے کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور ایران کے درمیان جو تناؤ ہے تو اس حوالے سے بھی وہ تناؤ کافی حد تک اس طرح پگھل چکا ہے کہ جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں ان کا سعودی وزیر خارجہ سے ایک دن قبل جو ہے وہ رابطہ ہو چکا ہے, جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو چکی ہیں. تو پاکستان اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا
کر رہا ہے تو یقینی طور پر جو بڑا بریک تھرو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ بندی ہے عارضی طور پر ہوئی، اس کو مستقل جنگ بندی تک لے کے جانا ہے، تو اس کے بعد مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ جو ایران کے تعلقات ہیں وہ بھی بہتر بنائے جائیں گے۔ مسلم ممالک ہیں، ظاہر ہے بھائیوں میں اختلافات ہوتے ہیں اور وہ اختلافات جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی رہ کر دور بھی کیے جاتے ہیں، تو پاکستان بڑے بھائی ہونے کے ناطے یہ اختلافات بھی دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیے گا کہ ایک جانب مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری جانب سے بڑے ہارش اسٹیٹمنٹ بھی آئے۔ امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو ایران کے اوپر وہ حملہ کریں گے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری جانب ایران کی بھی کچھ ڈیمانڈ ہیں، خاص طور سے اگر دیکھا جائے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ازالہ ہونا چاہیے، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کے حوالے سے بات ہونی چاہیے۔ تو کیا آج کو مذاکرات میں امید کی جائے کہ کچھ بیچ کا کوئی رستہ نکالا جائے گا، یا پھر دونوں فریقین جو ہیں وہ اپنے اپنے مطالبات ہی رکھیں گے؟ دیکھیں، مذاکرات کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بیچ کا درمیانی رستہ نکالا جائے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر جو ہے وہ مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ اگر اپنے جو نکات ہے انہی پر رہنا تھا تو پھر مذاکرات کی ٹیبل پر آنے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے، پھر جنگ جو ہے وہ روکنے کی کوئی وجہ بنتی نہیں ہے۔ تو توقع ہے کہ دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا، دونوں طرف سے درمیانی راستہ بھی نکالا جائے گا، اور جب ایک ثالث موجود ہے پاکستان کی صورت میں تو پاکستان کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ دیرپا امن کی جو ایک بنیاد ہے وہ انہی مذاکرات کے ذریعے فراہم کر دی جائے، جو مشرق وسطیٰ اور دنیا میں ایک دیرپا امن جو ہے وہ قائم کر سکے۔ اچھا، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے فیصل کہ کل ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں لیکن دونوں فریقین خاص طور سے ایران جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ پر اعتماد کرنے پر راضی نہیں ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی میڈیٹر کے طور پر گارنٹیئر کون بن سکتا ہے؟ تو کیا کچھ ممالک ایسے ہیں جو آج اسرائیل اور امریکہ کی گارنٹی لینے پر راضی ہیں ایران کے حق میں؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے، جب مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو یہ اعتماد کی بحالی جو ہے وہ پہلا نقطہ ہوگا، اور جو ایرانی تحفظات ہیں وہ بھی امریکہ کے سامنے رکھے گئے ہیں اور رکھے بھی جائیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امریکہ اس حوالے سے کیا حکمت عملی اپناتا ہے، امریکہ کس طرح یقین دلاتا ہے، یہ بھی مذاکراتی عمل میں طے ہوگا۔ لیکن جس طرح سے مذاکراتی عمل شروع کیا گیا، جس طرح سے پوری دنیا جو ہے وہ اس کو میں جو ہے وہ شامل تھی بالواسطہ یا بلا واسطہ اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ بڑا واضح ایک اعلان ہے کہ پاکستان کو پوری دنیا کی حمایت حاصل ہے، بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل ہے، اور اس کے بعد پاکستان یہ ثالثی کرانے جا رہا ہے۔ ماضی میں جو ثالثی کی کوششیں کی جاتی رہی، ماضی میں جو مذاکرات ہوتے رہے، اتنی بڑی جو گارنٹیز تھیں، اتنے بڑے پیمانے پر جو ممالک اس میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک تھے، شاید ایسا نہیں تھا۔ اب یورپی ممالک بھی ہوں، چین ہو، روس ہو، سب کے سب جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو توقع ہے کہ امن کی راہ ہموار ہوگی، مذاکرات کامیاب ہوں گے اور اس کے جلدی نتائج سامنے آئیں گے۔ بالکل، پاکستان اس وقت جو ہے مرکز نگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کردار ادا کر رہا ہے جو ان دونوں ممالک کے لیے اہمیت کا حامل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو جنگ کی روکنے کی کوششیں ہیں وہ ہمیشہ سے دنیا کے سامنے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سردار عبدالحمید بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سردار عبدالحمید، بتائیے گا یہ جو موجودہ صورتحال ہے، ایک ایسا وقت پاکستان پر آ پڑا ہے جہاں پوری سردار امیر سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا۔ فیصل، یہ بھی بتائے گا اس وقت ایک طرح سے پاکستان پر کڑا امتحان تو ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان نے جو رول پلے کیا وہ اب دنیا کے سامنے آیا ہو چکا ہے اور پاکستان کی پذیرائی بھی ہو رہی ہے، لیکن پاکستان خود کس مشکل میں اگر دیکھا جائے کہ دونوں ممالک کو اس وقت ایک ٹیبل پر تو لے کے آ گیا، لیکن کیا واقعی میں ان کے مذاکرات کامیاب بنانے میں وہ کردار ادا کر سکے گا؟ فیصل، آپ سن سکتے ہیں؟ سردار عبدالحمید ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سردار عبدالحمید، بتائیے گا اس وقت پاکستان مرکز نگاہ ہے اور پوری دنیا شاباش پاکستان، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، جو پاکستانی کے لیے انتہائی فخر کی بات ہے۔ آج خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تمام پاکستان، لیکن پاکستان پر ایک مشکل یہ بھی آن پڑی ہے کہ اس مشکل وقت میں پاکستان اپنا رول کیسے پلے کرے گا۔ ان دونوں ممالک کو راضی کرنے کے لیے کون کون سے اور میڈیٹر ہیں جن سے پاکستان بات چیت کر رہا ہے کہ اگر ثالثی کی بات ساتھ گارنٹی کی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کن کو شامل کر سکتا ہے؟ جو اس وقت معاملات ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ کی صورتحال ہے اس کو مستقل سیز فائر کرایا جائے، تو اس کے لیے یقیناً بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایرانی وقت جو ہے وہ
پہنچ گیا پاکستان اور اس کا بڑا اچھا پرتباق استقبال کیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم علی خود استقبال کے لیے موجود تھے, وزیر خارجہ موجود تھے. تو امید یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دونوں ممالک کو میز پر لا چکا ہے اور اب بات چیت آگے بڑھے گی. امکان نہیں ہے کہ یہ عارضی جنگ بندی جو ہے وہ مستقل جنگ بندی میں بدلے گی, اور اس کے لیے یقیناً پاکستان کو جو حمایت حاصل ہے, پاکستان کی جو لیڈ کر رہا ہے ساری صورتحال کو بطور ثالث اور میزبانی بھی کر رہا ہے, تو اس لحاظ سے چین کی بھی حمایت پاکستان کو حاصل ہے, اسی طرح سعودی عرب کی بھی ہے اور اسی طرح ترکیہ کی بھی ہے, اور دیگر جو مسلم ممالک ہیں یا خطے جو ممالک ہیں وہ بھی پاکستان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور پاکستان کی بھی کوشش ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان اس سیز فائر کو مستقل بنیادی پر جو ہے اس کا ایک ایگریمنٹ کرایا جائے دونوں ممالک کے درمیان, تاکہ فیوچر میں جو ہے وہ ایسے حالات پیدا نہ ہوں کہ اس وقت صورتحال ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کبھی امکان ہے کہ پاکستان یہ ایگریمنٹ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا, کیونکہ امریکہ جو اس وقت یقیناً سپر پاور ہے اور وہ بھی پاکستان کے اس وقت فیصلے کے لیے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں ان کے اعلیٰ عہدیدار. تو اس سے ساری صورتحال سے لگتا یہی ہے کہ پاکستان پر جس طرح کا اعتماد کیا گیا ہے تو پاکستان کی کوشش یہی ہے. اچھا سردار عبدالامین خلیجی معاملات پر آپ کو بڑی کمانڈ ہے, اکثر آپ سے بات بھی ہوتی ہے اور آپ بڑا زبردست تجزیہ بھی دیتے ہیں. اس تمام تر صورتحال میں اگر دیکھا جائے, آج مودی جو کہ ہمارے ہمسائے بھی ہیں اور بھارت کے وزیر اعظم بھی ہے, نریندر مودی کے حوالے سے یہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید وہ اپنا کچھ کردار انپٹ اپنا دے سکیں اس تمام تر صورتحال میں. اپوزیشن کا بھی بڑا ان کو پریشر تھا, لیکن اس کے باوجود بھی خاموشی اور صرف فضول کی باتیں وہاں کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی کی جا رہی ہیں. یہ بتائیے گا بھارت میں اس وقت کیا سچویشن ہے آج پاکستان کو لے کر, بھارت کتنا اتاولا ہوا ہے؟ جی بالکل, بھارت میں تو کل سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صفحے باتم ہے وہاں پہ, اور مودی بالکل غائب ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ صرف اور صرف اپنی جو اقتدار کو طول دینے کے لیے اس کی جو پالیسی ہے, خاص طور پر خطے کے ممالک کے ساتھ, اور خاص طور پر ایسے وقت میں جب ایران کے اوپر مشکل وقت آیا, ایک وقت تھا کہ مودی جو ہے وہ چاہ بھارت کا منصوبہ جو ہے ایران کے ساتھ مل کر بنانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس میں بڑی انویسٹمنٹ بھی تھی, لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں سے بھی وہ بھاگ گئے اور ایران کو تنہا اور ایسے وقت میں انہوں نے چھوڑا جب اس کے اوپر مشکل وقت تھا, اور ایسے وقت میں اسرائیل کے ساتھ جا کے انہوں نے ہاتھ ملایا. تو اس وقت وہ مکمل طور پر سفارتی تنہائی کا شکار ہے. اندرون بھارت بھی وہ اپنی جو ان کی جو ایک وہاں اقتدار کی کرسی تھی وہ بھی اب کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے. تو اس وقت وہاں پہ صفحے ماتم ہے, وہ ماتم بنا رہے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے ساری صورتحال کو, اور پاکستان جو ہے وہ یہ بڑا کردار ادا کرتے ہوئے جو اس وقت جو ممالک کے درمیان جو راضی ان کو راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پاکستان کامیاب ہو چکا ہے آلموسٹ, کیونکہ ان کو میز پہ لا چکا ہے امریکہ اور ایران کو. اور کبھی امکان ہے کہ آج کے جو مذاکرات ہوں گے یہاں پہ وہ نتیجہ دے دیں گے, اور یہ جنگ بندی جو ہے عارضی طور پر جو وقت کی ہے اس کو مکمل سیز فائر ہوگا, مستقل سیز فائر ہوگا, اور پوری دنیا جو اس وقت ایک ہولناک جنگ کی طرف جا رہی تھی اس سے بچانے کے لیے پاکستان نے بڑا نمایاں اور قابل قدر کردار ادا کیا ہے. پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں, پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ فخر محسوس کر رہی ہے آج کہ پاکستان کے اندر جو ہے دنیا کے امن کے فیصلے ہو رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف پڑوسی ملک کے اندر وہ اس وقت وہاں پہ ماتم کی صورتحال ہے, اور وہاں مودی جو ہے وہ اپنی ناکام حکمت عملی, ناکام پالیسی کی وجہ سے اس وقت جو ہے وہ ان کی زبان بھی بند ہے, اور ایک سفارتی مکمل تنہائی ہے جس سے وہ آگے نکل نہیں سکتے. اور یقیناً اب وقت گزر چکا ہے, مودی جو ہے وہ اب اس ساری صورتحال کو پہنچنے میں بہت ناکام ہو گئے, اور پہلے ہی وہ ناکام اسی وقت ہو گئے اور انہوں نے منافقانہ رول پلے کرتے ہوئے نیتنیاہو سے ہاتھ ملایا اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. اچھا سردار ٹیکنیکلی اگر ہم اس تمام تر صورتحال کو مانیٹر کریں تو ایک جانب پاکستان کا کردار تو نمایاں ہو گیا, پاکستان نے جو اچیو کیا ہے وہ شاید بھارت جیسے ملک کو نصیب بھی نہ ہو کبھی. یہ بتائیے گا اس کے بعد پاکستان اب کیا اسٹریٹجی اپنائے گا؟ ایک جانب پاکستان کے بارڈر کے بعد افغانستان موجود ہے, ایک جانب بھارت موجود ہے, یہ دونوں ممالک پاکستان کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں پاکستان میں. کیا پاکستان آج کی ثالثی کے بعد اپنی دنیا میں اپنا رول پلے کرنے کے بعد کیا اس طرف بھی دنیا کو راضی کرے گا کہ ان لوگوں کی دہشت گردی کو ختم کیا جائے؟
کیا پاکستان کا اسٹانس اب کیا چینج ہونے جا رہا ہے کہ اب دنیا بھر کے اندر اس بات کو پروموٹ کرے کہ کس طرح سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو یہ آواز بھی اب پاکستان بلند کرے گا؟ جی بالکل، پاکستان بلند، آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ سمیت جتنی بھی طاقتیں ہیں، چاہے وہ برطانیہ اور دیگر ممالک ہوں، وہ پاکستان کی حمایت کر چکے ہیں پہلے ہی، اور اس دہشت گردی کا جو حالیہ جو افغانستان بھارت کی ماں پر جو کر رہا ہے، اپنی سرزمین کا استعمال کر کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور اس طرح چیز کا استعمال کر رہا ہے، اس کے اوپر آلریڈی جو ہے امریکہ کی طرف سے آپ نے رپورٹس بھی دیکھی ہوں گی طالبان رجیم سے متعلق، متعدد ایسی رپورٹس ہیں کہ یہاں سے دہشت گردی پنپ رہی ہے، اور پاکستان کا جو حالیہ جو آپریشن ہے افغانستان کے اندر جا کر دہشت گرد گروہوں کے خلاف کی آلریڈی تمام طاقتیں جو ہے وہ حمایت کر چکی ہیں، اور اس پہ بھی بڑی پیش رفت ہوئی ہے پاکستان کا جو کامیاب آپریشن تھا، جس میں طالبان رجیم کی حد درمی کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو یہ اسٹیپ لینے پڑے اور افغانستان کے اندر ان گروہوں کے خلاف کارروائی کرنی پڑی، اور یہ کامیاب کاروائیاں کی گئی، جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ بڑی حد تک پاکستان کی جو در اندازی ہو رہی تھی بارڈر ایریاز کے اوپر، اس میں بھی کنٹرول ہوا، اور طالبان رجیم بھی سمجھ چکی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کی جو صورتحال ہے وہ بند کرنی ہوگی، ورنہ ان کی اپنی سلامتی اور اپنی جو ان کی اقتدار ہے وہ بھی خطرے میں ہے، کیونکہ پاکستان نے ان کو سردار عبدالحمید، ہم اکثر اس پر بات بھی کرتے ہیں، لیکن ایک جانب جو 5th جنریشن وار ہے اس کے تحت سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم بن چکا ہے جہاں پر لوگ جو ہے کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، اور جو معصوم لوگ ہیں وہ گمراہ ہو کے ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ اب یہ بتائیے گا، پاکستان نے ایک بڑی کامیابی اس معاملے میں سفارتی طور پر حاصل کر کے پوری دنیا کو بتایا کہ پاکستان کا نیریٹو کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہی ہے، اور پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ سول ملٹری تعلقات کو سبوتاج کرنے کے لیے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں۔ اب پاکستان اس حوالے سے کب تک انیشیٹ کرے گا، اور جو اصل کمانڈ ہے یعنی کہ الیکٹرونک میڈیا جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے یہ جو جن کے اوپر مانیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، تو ان کے حوالے سے بتائے گا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے کیا اس کو لگام دی جا سکتی ہے، خاص طور سے ان عناصر کو جو پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اسپیشلی جو خود پاکستانی ہونے کے دعوے دار بھی ہیں؟ جی بالکل، یہ بڑی بدقسمتی ہے، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت یہ صورتحال ہے، پاکستان کو اندر سے بھی ایسی یہ سوشل میڈیا کی ایک کمپین ہے، ایک مہم ہے جس میں ہمارے اپنے یہاں چند لوگ ہیں اور کچھ لوگ باہر بیٹھ کر بیرون ملک بیٹھ کر جو ہے یہ ان سازشوں میں مصروف ہے، آلریڈی وہ ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائیاں جاری بھی ہیں، اور مستقبل میں بھی یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ملک کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے باہر بیرون ملک بیٹھ کر جو ہے یہاں لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اور اس طرح کی کمپین میں مصروف ہیں، وہ یقیناً بدقسمتی ہے، اور اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ حکومت کی طرف سے متعدد ایسے اقدامات بھی ہوئے ہیں، اور مزید اقدامات ایسے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ ایسے عناصر جو پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں اور دشمن کو خوش کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا یقیناً تنگ کیا جا رہا ہے، اور ایسے قوانین بھی بنائے گئے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جا سکے۔ لیکن ایسے قوانین تو بنائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں آج کے دن تک بھی، ابھی تک بھی، کل بھی اگر سوشل میڈیا دیکھیں آپ، تو انہوں نے جو نفرت کا اظہار کیا اور جس طرح سے آپ زہر اگلائے اس کی مثال نہیں ملتی، تو ان کے حوالے سے ایک جانب قوانین تو بنائے جاتے ہیں، لیکن کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ دیگر جو ممالک جہاں پر بیٹھ کے یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں، اس فتنے کو روکنے کے لیے ان ممالک سے سختی سے ان کو کہا جائے اور ان سے ڈیمانڈ کی جائے کہ یا تو ان لوگوں کو واپس کیا جائے یا ان کے خلاف اقدامات کیے جائیں؟ یہ پاسبلٹی ہے؟ جی بالکل، یہ وقت اب آ چکا ہے کہ جو لوگ باہر بیٹھ کر ایک دوسرے ممالک میں بیٹھ کر جو پاکستان کے خلاف اس طرح کی سوشل میڈیا کے اوپر سازشوں میں مصروف ہیں، یہ وقت یقیناً آ گیا کہ ایسے ممالک کے ساتھ جو ہے وہ اپروچ کیا جائے اس بات پر کہ وہاں سے ایسے لوگوں کے خلاف پاکستان کو کارروائی کی اجازت ہو اور ان کو حوالے کیا جائے۔ پاکستان کے بہت سے ممالک کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، وزارت داخلہ جو ہے وہ ایسے قوانین ان کے ساتھ مل کر بنا بھی رہی ہے کہ وہاں بیٹھ کر جو اس طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں ان کو وہاں سے ڈپورٹ ہوں اور ان کو پاکستان کے حوالے کیا جا سکے۔ اس طرح کے قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں اور کوشش بھی کی جا رہی ہے حکومتوں سے مل کر کہ ایسے عناصر جو ہے وہ پاکستان کے پاس ایسی لوگوں کی فہرستیں بھی موجود ہیں جو یہاں بھی موجود ہیں، اور وہاں سے ہو کر ایسے وقت پہ بھی جب پاکستان کی ایک پوری دنیا میں پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے، لیکن وہ لوگ اس ایسے موقع پہ بھی اس نازک صورتحال میں بھی جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کا، اور یہاں جو پاکستان کے فیسیلیٹیٹر بیٹھے ہوئے ہیں
ان کے حوالے سے چاہے وہ کسی بھی ادارے میں موجود ہیں ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ اگر وہی فیسیلیٹیٹر اگر ان کو آج روک دیا جائے تو کل ان لوگوں کو بھی آسانی سے روکا جا سکتا ہے. اس حوالے سے اقدامات بہت کم دکھائی دیتے ہیں. جی بالکل آپ نے درست کہا. یہ ایسے سیاسی عناصر بھی بعض موجود ہیں ہمارے ملک میں جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں بیٹھ کر یہاں پہ بھی, اور باہر بھی ان کے جو غیر ملکی آقا ہیں وہ وہاں سے ہو کر جو ہے وہ اس طرح کی سوشل میڈیا کمپین چلا رہے ہیں کہ کوئی بھی پاکستان میں جب بہتر کام ہو رہا ہے تو اس کو بھی جو ہے اس کے الٹے سیدھے جو ہے اس کے اوپر جو ہے کمنٹ کروائے جاتے ہیں اور اس کے سوشل میڈیا کمپین کرائی جاتی ہے تاکہ پاکستان کو بدنام کیا جا سکے. اور ان کا نقطہ نظر بھی وہی ہے جو ایک دشمن کا ہے. تو اس لحاظ سے یقیناً اب وقت آ گیا ہے کہ ایسے عناصر جو ہے ان کے خلاف گہرا تنگ کیا جانا چاہیے, چاہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یا ملک کے اندر ہیں. ایسے لوگوں کا کلا کما کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے, کیونکہ یہ لوگ جو ہے وہ دوسرے ملکوں کا اور دشمن کا ہتھیار بھی ہیں. اور ایسے موقع پہ جب پاکستان کی پذیرائی ہو رہی ہے تو اس موقع کا بھی نجائز فائدہ اٹھا کر جو پاکستان کے خلاف جو ہے زہر اگلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو یقیناً جو اس وقت پاکستان نے ایک مقام حاصل کیا بھارتی سطح پر, پاکستان نے جو ہے بڑی کوششیں کی اور ایک عالمی سطح کی جنگ جو ہے اس کو روکنے کے لیے پاکستان کے اندر فیصلے ہونا جو ہے یہ پاکستان کی حکومت کا چاہے وہ سول ملٹری لیڈرشپ ہو ان کا ایک بڑا رول ہے. تو اس کو کوئی بھی دنیا کی جو طاقتیں ہیں بڑی کوئی بھی وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس کوششوں کو, اور یقیناً وہ سمجھتے بھی ہیں اور پذیرائی بھی ہو رہی ہے. تو ایسے عناصر کی کمپین سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی اس حوالے سے کارکنوں کی تعریف کر رہی ہے. بالکل, اور پیٹریوٹزم کہا یہ جاتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے وطن کے حوالے سے بات کی جائے, لیکن آج بھی یہ لوگ زہر ہو گئے ہیں. خیر, بیک ٹو دی پوائنٹ. اب یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کیا امید کی جا رہی ہے, کب تک باقاعدہ طور پر ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہوں گے, اور ساتھ ہی ساتھ جو امریکی وفد ہے جس کی قیادت جے ڈی وینس کر رہے ہیں وہ کب تک پاکستان میں پہنچ جائیں گے مہمان, اور ان کے استقبال کے لیے کون کون ہوگا اور کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, بڑے وسیع انتظامات ہیں پاکستان کے اندر, اور امریکی وفد بھی آج امکان ہے کہ پہنچے گا. اور جیسے ہی امریکی وفد یہاں پہنچتا ہے, ایرانی وفد رات سے پہنچ چکا ہے, ان کا بھی استقبال کیا گیا. بھرپور استقبال جو ہے امریکی وفد کا بھی کیا جائے گا کیونکہ وہ پاکستان میں مہمان بھی ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان میں بھرپور تیاریاں, اور امکان بھی ہے کہ جیسے ہی وہ یہاں پہنچیں گے اس کے بعد بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اور کبھی امکان ہے کیونکہ اس سے پہلے جو کنسلٹیشن ہوئی ہے اس میں دونوں ممالک جو ہے وہ رضامند ہوئے ہیں کچھ ایگریمنٹ کے اوپر, اور مستقل جو جنگ بندی ہے اس کے اوپر دونوں ممالک جو ہے وہ کافی حد تک. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود ہے یہ سردار عبدالحکیم. اس وقت اپنے ناظرین کو یہ بھی بتائیں گے کہ خطے میں مستقل امن کے لیے مذاکرات اسلام آباد عالمی سفارتکاری کا جو مرکز بنا ہے, مذاکرات میں شرکت کے لیے ایران کے اعلیٰ سطحی وفد کی پاکستان آمد ہو چکی ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف وفد کی قیادت کر رہے ہیں. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ اس وقت موجود ہیں, جبکہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق فیلڈ مارشل سید عاصم منی نے بھی معزز مہمانوں کا استقبال کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فریقین کے درمیان تنازعات کے مستقل حل کے لیے سہولت کاری جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے. مذاکرات امن و استحکام اور باہمی مکالمے کی نئی راہیں کھولنے کے لیے اہم سنگ میل خیر مقدمی بینرز عالمی امن کے لیے پاکستانی قوم اور قیادت کے پرخلوص جذبات کے مظہر ہیں. اسلام آباد میں سیکیورٹی کے بھی ناظرین سخت انتظامات کیے گئے ہیں. شہر کی فضائی نگرانی اس وقت مستقل جاری ہے. بیورو چیف اسلام آباد فیصل حکیم ہمیں ساتھ موجود ہیں, تو ان سے مزید جان لیتے. فیصل حکیم بتائے گا, آج پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے اور اس وقت موجودہ مہمانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ انتظامی امور کیسے ہیں, اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے اور مزید تفصیلات سے بھی آگاہ کیجیے. جی, وفاقی دارالحکومت جو اس وقت پوری دنیا کی نظروں کا مرکز ہے, جہاں پر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, اور آج 11 اپریل کی صبح وفاقی دارالحکومت اسلام آباد جہاں کا موسم جو ہے وہ اس وقت ابرآلود ہے, فضا میں بھی خنکی ہے, لیکن پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد پر نظریں اس لیے جمائے بیٹھی ہے کہ وہ ایک کوشش جو پاکستان نے کی, جو امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کروائی گئی, جو مشرق وسطیٰ کو ایک طویل جنگ سے بچایا گیا, آج اس پر پیش رفت مزید ہونی ہے. اور وہ جو عارضی جنگ بندی ہے 2 ہفتے کے لیے, اس کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے مذاکرات ہونے ہیں. ثالث ہوگا پاکستان. اس حوالے سے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سٹیج سج چکا ہے, اور اگر آپ دیکھیں
تو وفاقی دارالحکومت میں اس وقت سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جو ریڈ زون ایریا ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے 0 پوائنٹ تک, اور اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وفد جو ہے وہ رات گئے جو ہے اسلام آباد پہنچا. نور خان ایئر بیس پر وزیر خارجہ اور آرمی چیف نے ان کا استقبال کیا, ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا, ان کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے گئے, اور اس کے بعد ایرانی وفد جو ہے وہ آرام کے لیے ہوٹل منتقل ہوا. اب سے کچھ دیر بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ کا وفد بھی, جو امریکی نائب صدر ہے جے ڈی وینس, ان کی سربراہی میں پاکستان پہنچ جائے گا, اور بہت جلدی مذاکرات کا جو دور ہے وہ شروع ہوگا, جس میں جو جے ڈی وینس ہے وہ امریکی وفد کی نمائندگی کریں گے, جبکہ ایرانی وفد کی نمائندگی ایرانی جو سپیکر ہیں باقر کالیباف وہ کریں گے. اور ان مذاکرات میں مستقل جنگ بندی کے حوالے سے مختلف نکات کا جائزہ لیا جائے گا, اور کوشش کی جائے گی کہ مشرق وسطیٰ میں جو عارضی جنگ بندی ہوئی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان, اس کو مستقل جنگ بندی میں تبدیل کیا جائے. پوری دنیا کے ممالک جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ رابطے میں ہے, پاکستانی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہے. جو سفارتکاری کی پاکستان نے اس کو سراہا بھی جا رہا ہے, اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان کی کوششوں سے یہ عارضی جنگ بندی مستقل جنگ بندی میں تبدیل ہوگی. ہفتے کا دن ہے, مقامی طور پر جو ہے وہ چھٹی کا اعلان کیا گیا. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت رکھی گئی ہے, اور مذاکرات جو ہیں وہ کچھ دیر میں ہونے ہیں, اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کے باعث وہ جنگ جو ہے وہ عارضی طور پر رکی ہوئی ہے, اور مستقل طور پر بھی انشاءاللہ رکے گی, جس کو پوری دنیا چاہتے ہوئے بھی نہیں روک پا رہی تھی, جس کے حوالے سے یہ خدشات پیدا ہو چلے تھے کہ یہ ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہوگی اور یہ تیسری عالمی جنگ بھی بن سکتی ہے. لیکن پاکستان نے ناممکن کو ممکن بنایا, اور اب یہ دنیا توقع کیے بیٹھی ہے کہ پاکستان اس کو مستقل طور پر جنگ بندی کرا کے مشرق وسطیٰ اور دنیا کے دیرپا امن کی بنیاد بھی رکھے گا. جی